اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کل بحث ہو رہی ہے جمہوریت سیاست، لیکن نہ لوگوں کو جمہوریت کے معنی پتہ ہے اور نہ سیاست کے معنی پتہ ہے۔ جمہوریت کے معنی لوگوں نے یہ سمجھے ہیں حق رائے دہی اور اپنے اختیار سے کسی کو چننا، لیکن اسلام میں جمہوریت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں الیکشن کا کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا۔ اسلام میں سلیکشن ہے۔ آج جو اسلامی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ مثلا 100 آدمی ہیں، اس میں سے 49 آدمی خلاف ووٹ دیتے ہیں اور 51 آدمی موافقت میں ووٹ دیتے ہیں تو وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی 50% آدمی جو اس کے خلاف ہیں، 49% ان کے اوپر وہ حکومت کرے گا جسے 50% نے چنا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ نام دیا گیا ہے اجماع کا۔ آئیے آج میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور لغت عرب کے اعتبار سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سیاست کسے کہتے ہیں، سیاست کے معنی کیا ہیں، عرب کی لغت میں کیا ہے، اور امیر المومنین نے کیا فرمائے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں لغت سے لغوی معنی بتاؤں کہ السیاست ادارت البلاد۔ المنجد لغت ہے عربی زبان کی، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، اس میں سیاست کے معنی لکھے شہروں کو منظم کرنا۔ کیا ہے؟ ادارت البلاد، بلاد یعنی شہروں اور علاقوں کو منظم کرنا، وہاں کے حالات کے پیش نظر ان کو درست کرنا۔ اور دوسرا وَإِصْلَاحُ شُؤُونِ النَّاسِ، اور انسانوں کے، رعیت کے مسائل کی اصلاح کرنا، جو کچھ بھی ان کو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا۔ اس کے لیے مثال کے طور کے اوپر ہارون رشید عباسی کے زمانے میں ایک بوڑھے حجازی کو قید کر کے لایا گیا تو ہارون نے پوچھا کہ اسے کیوں قید کیا؟ کہا اس نے چوری کی ہے۔ ہارون رشید عباسی نے قاضی القضات اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے قاضی سے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہے، اس سے پوچھو اس نے کیوں چوری کی ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا کہ میں حجاز کا رہنے والا ہوں اور وہاں پر میری روزی تنگ تھی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آ گیا، یہ دارالخلافہ ہے، مجھے یہاں سے وافر مقدار میں روزی مل جائے گی، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی میرے بچے بھوک سے تڑپے، مجبور ہو کر میں نے چوری کی ہے۔ قاضی القضات نے قرآن مجید کو کھولا اور آیت پڑھی کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ۔ بہلول دانا جو ہارون رشید کے پہلو میں فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، صفہ پر، چبوترے پر، انہوں نے کہا کہ ہارون تیرا قاضی جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی نے جیسے یہ سنا اس نے کہا کہ یہ تو توہین عدالت کر رہا ہے، یہ رافضی ہے، شیعہ ہے، میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ دیکھیے کتنا بڑا الزام لگایا گیا، لیکن ہارون رشید نے کہا کہ میں پہلے اس سے دیوانے سے پوچھ تو لوں کہ یہ آخر کیوں اس نے ایسا کہا ہے۔ دیکھیے ہارون رشید نے جب بہلول سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا ہے،
ہارون رشید سے بہلول کہنے لگے قرآن مجید سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، لیکن تیرا قاضی جھوٹا ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آیت پر عمل اس وقت ہوگا جب اسلامی حکومت کا حکمران اپنی رعیت کے روٹی مکان کپڑے کا بندوبست کرے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چور کی گردن کٹے گی، لیکن اگر حاکم اپنی رعایا کی طرف سے غافل ہے تو پھر ایسی صورتحال میں چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا بلکہ حاکم کی گردن کٹے گی۔ یہ بات سن کر حاکم خاموش ہو گیا۔ عزیزان گرامی، سیاست اسی کا نام ہے۔ آج کل جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اتنی قیمتیں پیٹرول کی بڑھا دی گئی کہ اب انسان کے اختیار سے، اس کے خرید و فروخت کے اختیار سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب غریب کی روٹی اس کی آمدنی سے مہنگی ہو جائے تو پھر عزت، اخلاقیات اور بہت ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اعقل الملوک من ساس نفسہ للرعیت بما يسقط عنہ حجتہا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل ترین حاکم وہ ہے جو اپنے رعایا کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ رعایا پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ ہمارے حاکم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں دوسرے جملہ وَسَاسَ الرَّعِيَّةَ بِمَا تَثْبُتُ حُجَّتَهُ عَلَيْهَا۔ غرر الحکم درر الکلم کا مولا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اور رعایا کو اس طریقے سے چلائے کہ ان پر اپنی حجت کو قائم کر دیں۔ ہم نے مدرسے کے دوران ایک فارسی کی کتاب ہے گلزار دبستان، اس کے اندر ایک حکایت پڑھی تھی کہ ایک عورت سر راہ کھڑی تھی، اسے پتہ چلا تھا کہ بادشاہ یہاں سے گزرے گا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا، عورت سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مال چوری کر لیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھ سے دور ہے یہ بات۔ اس عورت نے ایک جواب میں کہا کہ جو چیز تیرے اختیار میں نہیں ہے اس پر تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ آج کا ہمارا حکمران طبقہ عوام الناس کو مجبور کر رہا ہے کہ ملک کے اندر فساد پھیلائے۔ اگر چاہتے ہو کہ ملک ترقی کرے تو پھر کائنات کے اس امیر کی حکومت کو اختیار کرنا پڑے گا، طریقہ حکومت کو، جس کے لیے UN میں موجود 25 ممالک کے نمائندوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں آئیں، جتنے اقتدار آئے، ان میں سب سے بہترین اقتدار 4.5 سالہ حکومت امیر المومنین علیہ السلام کا تھا۔ جارج داغ جیسے عیسائی مورخ نے بھی لکھ دیا کہ سب سے بہترین دور علی علیہ السلام کا ہے کہ نہ کوئی بھوکا سویا نہ کوئی ننگا، اور علی علیہ السلام نے اپنی حجت قائم کی اپنی رعایا کے اوپر۔ سردی کی رات میں امیر المومنین سردی سے کانپ رہے تھے، ہلکی سی چادر اوپر تھی، کمبل چھوٹا سا تھا، بیت المال میں ہزاروں کمبل آئے ہوئے تھے غریبوں کے لیے جو تقسیم ہو کر باقی رہ گئے تھے۔ امیر المومنین سے کسی نے کہا، قمبر نے کہا مولا
یہ اتنے سارے کمبل ہیں، ایک کمبل آپ استعمال کریں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے رات بھر کانپنے دو اسی طریقے سے، تاکہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ علی اپنے بستر میں آرام سے سویا ہوا تھا اور میں سردی سے ٹھٹر رہا تھا. علی علیہ السلام کی حکومت، اقتدار، اہل بیت علیہ السلام کے اقتدار. اور آج سے چند سال قبل مدینہ یونیورسٹی کے ڈین سے پوچھا گیا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد براہ راست اگر علی علیہ السلام کو حکمران بنا دیا جاتا اور حکومت دے دی جاتی تو آج دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر علی کو حکومت مل جاتی تو آج دنیا میں ایک بھی کافر نہ ہوتا، ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.